منطقی طور پر ثابت، عقل سے ثابت، ہر اعتبار سے معقول، پوری دنیا ہم پر زور دے رہی ہے، جن سے ہم قرض لینے جاتے ہیں، سود دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی، تم اسی طرح سود کے اندر جکڑے رہو گے جب تک کہ تم اس غری جو ہے آمدنی اس پر بھی ٹیکس نہ لگاؤ۔ لیکن کوئی، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے اور چاہے اب جو بھٹو صاحبہ ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، نہ وہ ضیاء الحق صاحب کے اندر ہمت تھی، نہ کسی اور میں ہمت ہے، اس لیے کہ اصل طاقت جو ہے یہاں پر وہ انہی کے ہاتھ میں۔ تو ہمارے ہاں معیشت کے اعتبار سے اہم ترین نقطہ یہ ہے زمینداری کا معاملہ اور جاگیرداری کا معاملہ۔ یہی وجہ ہے کہ میں تو چونکہ ایوان ہائے حکومت کے قریب بھی کبھی نہیں گیا، صرف ایک عارضی سا کچھ 2 ماہ کا ایک وقفہ تھا جو میں ضیاء الحق مرحوم کی مجلس شورا میں شریک ہوا تھا، وہاں میں نے تقریر کی تھی کہ آپ کو ایک بہت اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جس میں ٹاپ کے علماء کرام ہو، ماہرین علم دین کے، اور بندوبست اراضی کے جو ماہرین ہیں وہ بھی ٹاپ کے ہوں، اعلیٰ درجے کے، وہ شریک ہوں اور وہ طے کریں شریعت کا منشا کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے۔ آخر انگریز جو نظام دے گیا تھا اس کو ہم مقدس سمجھ کے کیوں سینے سے لگائے ہوئے؟ اکثر وہ دیکھ کر یہ جاگیریں جو ہیں یہ تو غداری کے صلے میں انہیں ملی تھی، اور ان لوگوں کو ہم نے جو کا توں برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان ہی کو دیکھیں کہ آزادی کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جاگیرداری زمینداری ختم، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اسٹیبلٹی پیدا ہو گئی، استحکام پیدا ہو گیا۔ یہاں تو جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ الیکشن کرا لیں، ماتھے کے لیبل بدلیں گے صرف، وہی ہوں گے، کسی وقت وہ مسلم لیگی تھے، پھر کبھی ریپبلکن ہو گئے، پھر وہی جو ہے کنونشن لیگی ہو گئے، پھر وہی پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر وہی جو ہے وہ ضیاء صاحب کی شورا میں آ گئے، وہی اکثر و بیشتر آج جو ہے منتخب جو آپ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ تو کوئی بنیادی تبدیلی یہاں نہیں آ سکتی جب تک کہ زمین کا بالکل نیا بندوبست نہ ہو۔ اس بندوبست کی 2 بنیادیں ہیں شریعت کی روح سے، اگرچہ اس میں شریعت کی تعلیم بہت حد تک ہمارے ذہنوں سے مخفی ہو چکی ہے، کیونکہ صدیوں پر صدیاں بیت گئی اور وہ نظام ختم ہو گیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام اراضی جو ہے خراجی ہیں، یہ عشری نہیں ہے۔ یہ میری رائے ہے، بہت سے علماء کی رائے ہے، لیکن میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میری رائے تو نہیں، اس پر تو کمیشن بٹھائیے آپ، جو جید علماء ہیں وہ جمع ہو، سوچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی کی زمین جو ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ساری زمین جو ہے وہ ریاست، اسلامی ریاست کی ملکیت ہے۔ گویا کہ اسلامی ریاست اگر اس اصول کو ہم تسلیم کر لیں تو اسے حق حاصل ہوگا کہ بالکل نیا بندوبست اراضی کرے کہ زمین انہی کے پاس ہو کہ جو زمین کو کاشت کرے، اور ان سے براہ راست خراج جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا، خزانے میں جائے گا، درمیان میں زمیندار نہیں ہوگا کہ لائنس شیئر جو ہے وہ اس میں سے وہ لے جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عشری بھی مانی جائے بالفرض، تو مزارعت کے بارے میں ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ کہ مزارعت حرام ہے۔ یہ سود ہی ہے اصل میں زمین کا، کہ کاشت کوئی اور کر رہا ہو اور صرف زمین کا مالک ہونے کے ناطے کوئی شخص اس میں سے حصہ لے جائے۔ جیسے سود میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ آپ کا، کام کوئی اور کر رہا ہے، اور آپ نے اب سرمایہ کے بل پر پیسہ لے لیا۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر اگر آپ مالک ہونے کے ناطے سے اس میں سے حصہ لے رہے ہیں تو گویا کہ یہ بھی قریب آ جاتا ہے سود کے۔ تو یہ ہے، اگرچہ بعد میں ہمارے فقہا نے کچھ شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ فقہ حنفی کا اس وقت جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مزارعت جائز ہے، اس میں شرائط ہے کہ بیج جو ہے وہ مالک کا ہونا چاہیے تاکہ فصل برباد ہو تو بیج بھی کم سے کم اس کو بھی کوئی نقصان تو پہنچے نا، ورنہ اگر بیج بھی مزارع کا ہے اور اس کے بیل بھی اس کے ہیں تو ساری محنت اگر فصل خراب ہو گئی، سیلاب آ گیا، کوئی اور آفت آ گئی تو مالک کا تو کچھ نہیں بگڑا، زمین وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے، اگلی فصل میں پھر کاشت ہو جائے گی اور مزارع کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کچھ اضافی شرطیں لگا کر جواز کا فتویٰ دیا گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اثر نو اس مسئلے پر خالص اصولی علمی کتاب و سنت کے نصوص جو مقاصد ہیں کہ کہ لا یکون دونۃ بین الاغنیاء منکم، پھر جو احکام ہیں فقہا کے مابین جو اختلافات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اس پر گفتگو ہو۔ کیا وقت بالکل ختم ہو گیا؟ ابھی ہے نا، تو کیا اشارے کر رہا ہوں، اس لیے اب پڑھ لیجئے، اس کو زیادہ وقت نہیں ہے۔ نمبر 6، جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔
اور خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اس متفقہ فتویٰ پر عمل کے ذریعے کہ مضارعت حرام ہے، ایک تو یہ شکل ہے، خواہ حضرت عمر کے اجتہاد پر مبنی فقہ حنفی کے اس فتویٰ پر عمل کے ذریعے کہ جو علاقے کسی بھی وقت بزور شمشیر فتح ہوئے تھے ان کی اراضی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اب ان میں سے جس کو بھی اختیار کر لیا جائے۔ بہرحال ان دو میں سے جس شے کو بھی اختیار کریں گے زمینداری کی جملہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں کوئی معاشی عدل کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اور معاشی عدل سے بھی آگے بڑھ کر جو ہمارا کل کا موضوع ہے سیاسی عدل، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو زمیندار جاگیردار جو ہے وہ خود بخود سیاست پر حاوی ہے۔ آپ زیادہ یہ کریں گے کہ بڑا منصفانہ انتخاب ہو جائے، کوئی اس میں کسی طرف سے عمل دخل نہ ہو، لیکن کیا کریں گے؟ مظاہرے جو ہے وہ تو گویا کہ رعیت ہے اپنے جاگیردار اور زمیندار کی، وہ اس کے خلاف جا کر جو ہے وہ اپنے موت کے وارنٹ کے اوپر خود دستخط کیسے کرے گا؟ لہذا جو اگلا قدم ہے سیاسی عدل، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ معاشی عدل کی بھی کوئی صورت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہمارا یہ سارا معاشی نظام اسی طرح سود پر، جس میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہماری قوم کا، وہ پیدائشی طور پر، وہ مجھے مقدار یاد نہیں ہے، 25-30 ہزار روپے کا جو ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے، سودی قرضہ جو ہے پیدا ہوتے ہی اس کے سر پر وہ لعنت آ جاتی ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے یہ ریسورسز جو بنیادی طور پر زرعی ہیں، ان کا شریعت کے ان دو اصولوں میں سے کسی اصول کے تحت جب تک ایک بالکل نیا نظام نہیں بنتا، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی معاشی عدل اور نہ کوئی سیاسی عدل قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بغیر ایک ٹوٹل ریولوشن کی ممکن نہیں ہے۔ یہ تو کسی بھی سیاسی پروسیس سے، الیکشن کے پروسیس سے یہ قطعاً ناممکن ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ایک انقلابی عمل ہو اور ایک گمبھیر اور ہمہ گیر انقلاب برپا کیا جائے۔ اس پر بھی جو مضارعت پر علامہ اقبال کے دو شعر ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی اس اصابت فکر اور جو تاثر ہے اور احساسات کی گہرائی ہے، اس کو میں کن الفاظ میں خراج تحسین ادا کروں۔ فرمایا خدا آن ملت را سروری داد، اللہ تعالیٰ اس ملت کو، اس قوم کو سروری اور سربلندی اور دنیا میں عزت اور وقار عطا فرماتا ہے کہ تقدیرش بدست خیش بن مشت، جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے کو جہاں پر سمجھا جائے گا عار، وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ ڈگنیٹی آف لیبر، کام کرنا، ہاتھ سے کام کرنا۔ مغربی اقوام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا انجینئر آئے گا، لیکن جب ڈیوٹی پر آئے گا وہ نکر پہن کر اور بنیان پہن کر، اور وہ جو ہے ہاتھ کالے اسی طریقے سے کر لے گا جیسے کہ کوئی مزدور کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ سے کام کرنے سے ہی در حقیقت قومیں جو ہیں وہ گویا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہیں۔ اور اگر اس طرح کا نظام ہو جائے جیسے ہمارے ہاں ہے سفید پوشی کا نظام، کہ وہ کام جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ ہمارے مقام سے کمتر ہے، تو وہ قوم گرے گی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، با قوم سروکارے نہ دارد، اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی تعلق رکھتا ہی نہیں۔ سروکار آپ کہتے ہیں، مجھے کیا سروکار؟ اللہ تعالیٰ کا سروکار ہی نہیں، اللہ اس سے اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جیسے کہ لوگ نگاہیں پھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو با قوم سروکارے نہ دارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، کہ جس قوم کا دہقان کسی دوسرے کے لیے بو رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے اپنے لیے نہیں، زمیندار کے لیے، اور جب وہ فصل کٹے گی تو آ جائے گا زمیندار اور اس کے غنڈے جو ہے وہ آ جائیں گے اور بہترین جو ہے اس کا مال وہ لے کر چلے جائیں گے۔ جس قوم کے اندر یہ نظام ہے کہ دہقانش، اس کا دہقان برائے دیگراں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وہ اگر کاشتکاری کر رہا ہے، اس قوم سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ تو مضارعت کے موضوع پر یہ نہایت عمدہ شعر ہے۔ بہرحال یہ 6 نکات ہیں کہ یہ اگر پورے ہوں تو گویا کہ اسلام کا معاشی عدل کا نظام جو ہے وہ برور کار آیا، اگر نہیں تو نعرے ہیں، نعرے لگاتے رہیں، اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مکمل نظام عدل و قسط کو، یعنی دین حق کو، پورے کے پورے دین حق کو اپنے لیٹر اور اسپرٹ، لفظ اور روح کے ساتھ
نافذ اور قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔